علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحسین میڈیا اور میں ہوں آپ کا بھائی حافظ عثمان کی۔ تو آج ہم بات کریں گے مسلکی حق اہل حدیث کے جید علماء اور ائمہ اسلاف کے بارے میں۔ تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے بھائی محمد آصف سعد صاحب جو مدرس ہیں مرکز رضوان شاہ آباد کے اندر۔ تو ان سے جانیں گے سب سے پہلے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب، آپ نے شیخ عبد المنان نور پور رحمہ اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، ان کے پاس پڑھا ہے، علم حاصل کیا ہے، تو آپ نے بطور شخصیت شیخ عبد المنان نور پور رحمہ اللہ کو کیسا پایا؟ وعلیکم السلام عثمان بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے باقاعدہ تو شیخ مکرم سے نہیں پڑھا، لیکن کچھ وقت مجھے ملا، کچھ وقت ایسا ملا جس کے اندر میں نے ان سے علمی استفادہ کیا۔ جامعہ محمدیہ کے اندر جب بھی میں گیا ہوں تو ان کی کلاس کو میں نے ضرور اٹینڈ کیا۔ شیخ محترم، اگر ان کی علم کے حوالے سے بات کی جائے تو جہاں تک میری آنکھوں نے دیکھا اور سنا، موجودہ دور کے اندر فقہ کے اندر ان کا پاکستان میں کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ علوم فقہ کے اندر وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ میں یہاں تک عموماً کہا کرتا ہوں شیخ محترم کے بارے میں کہ میری آنکھوں نے جن علماء کو میں نے دیکھا ان میں سب سے اونچا مقام ان کا پایا ہے۔ فقہی نکات کے حوالے سے، مسائل کی تحقیق کے حوالے سے ان جیسا میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ جیسا آپ کی زندگی کے اندر آپ نے ان کے پاس جب وقت گزارا تو آپ نے جیسے کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی کچھ کرامات بھی ہوتی ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی مسلک اہل حدیث کے کسی شیوخ میں بالخصوص جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں شیخ عبد المنان نور پور رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں کوئی ایسی کرامت دیکھی ہے جو واقعتاً بھی آپ کہیں کہ یہ ایک کرامت ہے؟ شیخ محترم کے بارے میں کیونکہ میں نے کوئی زیادہ لمبا عرصہ تو ان کے ساتھ نہیں گزارا، لیکن ان کی زندگی کا آخری واقعہ ہی میرے خیال میں ان کی کرامت کے لیے کافی ہے۔ میں جامعہ محمدیہ میں پڑھاتا تھا، سیالکوٹ، جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ کیونکہ نور پوری رحمہ اللہ کے انتہائی قریبی شاگرد تھے، وہاں نور پوری رحمہ اللہ ہفتے کے اندر ایک دن تشریف لایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب جس دن قومے کے اندر گئے اور اس کے بعد انہیں ہوش نہیں آیا، وفات پا گئے، وہ ان کا آخری دن تھا جس دن وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ عصر کا وقت تھا، ان کے ابتدا میں ہم نے نماز عصر ادا کی۔ وہ کیونکہ منطق پڑھاتے تھے تو مجھے منطق کے ساتھ کوئی خصوصی شغف نہیں تھا، میں اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ تو مختصر یہ ہے کہ جوید کا سیالکوٹی حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، استاد محترم آج آپ کی طبیعت بھی اکھڑی لگتی ہے، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو شیخ محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ دعا فرماتے ہیں۔ تو جوید اقبال سیالکوٹی حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ حالانکہ نور پوری رحمہ اللہ بلند آواز سے دعا نہیں کرتے تھے، بس ہاتھ اٹھا دیتے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی دعا کرتا تھا۔ کہتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ صرف میں ہی رو رہا ہوں یا باقی بھی ہیں؟ میں نے دیکھا کہ طلباء بھی رو رہے ہیں اور شیخ صاحب بھی زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حالانکہ وہ زندگی کے اندر
किसी के सामने नहीं रोए। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी वाक़या है। इसके अगर करामत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि बुलंद आवाज़ से दुआ भी नहीं करते और गारे पता लोग रो रहे हैं। वो उनकी ज़ात का असर है, उनके अमल का असर है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों पर तारी कर दी है। अच्छा शेख मोहतरम, आपका सफ़र उनके साथ गुजरा और जय्यद उलमाए कराम के साथ और शेख हदीस के साथ आपका वक्त गुजरा है, तो आपने मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब के साथ वक्त गुजारा, शेख हदीस नूरपुर रहमतुल्लाह के साथ वक्त गुजारा, हाफिज़ अब्दुल सलाम रफ़ीक साहब के साथ वक्त गुजारा। तो आपने देखा कि इन सब में तकवा और ज़ुहद के हवाले से कौन से ऐसे शेख थे जो मुदल्लल थे, जो असर और रसूल जिनकी बात के अंदर था, या उनके पीछे उस्ताद काबल थे या उनके पीछे उस्ताद कामल थे? उस्मान भाई, सबसे पहली बात ये है कि हर गुल की अपनी खुशबू होती है। ये सारे हमारे चमकते सितारे और हीरे हैं। हाफिज़ अब्दुल सलाम भुट्टी साहब के बारे में बात की जाए, वो भी इंतहाई नेक, मुत्तकी, परहेज़गार शख्सियत है। हम तो कुछ भी नहीं है। और तफसीर उनकी देखी, अल्लाह ताला ने उनको कितनी बरकत अता फरमाई, और उस जैसी तफसीर उर्दू के अंदर हमारे पास खुसूसन अहले हदीस के पास तो नहीं उस पाया। अगर बात की जाए अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी हाफिज़हुल्लाह तआला की, तो फ़न तदरीस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उनको महारत दी है, और जो नेकी और तकवा और क्या कह रहे हैं, इल्म के साथ वाबस्तगी और तकवे के साथ जो वाबस्तगी उनकी है, तो उन जैसा तकवा तो खार खार में हमारे उलमा के अंदर देखने को मिलता है। शेख अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब की बेशुमार करामात लोग बयान करते हैं, बेशुमार। आप जब उनके जामिया में पढ़ाते थे, क्या आपने अपनी आंखों से कोई शेख अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी की करामत देखी है? तो मैं रहा हूँ, मेरा ज़्यादा शगफ इन चीज़ों के साथ नहीं रहता कि किसी की करामत या किसी की टोह लगाई जाए और देखा जाए। मैंने ये देखा है कि उनके अंदर जो तकवा, परहेज़गारी या मिल्लतियत है, वो किसी और के अंदर नहीं होती। इसी वजह से मैं दिलो जान से उनसे मोहब्बत और प्यार करता हूँ। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह की बात की जाए, तो उनसे मेरी दो वजूहात की बुनियाद पे मोहब्बत है। अल्लाह की रज़ा के लिए, एक इल्म के अंदर मैंने किसी एक को उनके बराबर और सानी नहीं देखा, और दूसरा तकवे के अंदर। तकवे का आलम ये था, इससे बड़ा क्या तकवा हो सकता है कि वो अपने नाम के साथ किसी भी लक़ब को पसंद ही नहीं करते थे, सिर्फ हाफिज़ लक़ब को पसंद करते थे। आज भी मैं उनकी इस फिक्र की बुनियाद पे उनको लक़ब दे, हालांकि उनसे बड़ा मैंने किसी को भी नहीं देखा। दिल करता है कि बड़े बड़े अलकाब उनको दूं जिनके वो अहल थे, लेकिन हाफिज़ के अलावा मैं कुछ भी दे नहीं पाता, इसलिए कि वो इसी को पसंद करते थे। इससे बड़ा क्या तकवा हो सकता है? हमारे छोटे छोटे खतीब उस्मान भाई देख लें, उन्होंने इश्तिहार पर जब बड़े बड़े लंबे चौड़े नाम ना लिखे हो, तो उस वक्त तक खताब करने के लिए नहीं आते। लेकिन नूरपुरी रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला उन पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए, जहाँ उनको लक़ब दिया गया वहाँ वो खताब के लिए नहीं किया। अच्छा शेख साहब, एक बात यह है कि हमारे उलमाए किराम अक्सर यही बात कहते हैं, यही बात बार बार सुनाते हैं कि जो असलाफ का मनहज था वो आज के उलमा के अंदर है, जो असलाफ ने किया वो हमने किया। तो जैसे आप कह रहे हैं, वो तो अपने नाम के साथ अलकाबात पसंद करते थे, तो वो तस्वीरों वाला या दूसरों फ्लैक्सों वाले इश्तिहार तो उनके नज़दीक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके साथ एक बात ये है कि जब भी आप किसी भी शेख हदीस की पास रह के पढ़ा रहे थे, तो क्या आपने कभी भी किसी शेख हदीस के साथ सफ़र करने का आपको मौका मिला है? अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब हों, अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब हों, या अब्दुल सलाम रफ़ीक साहब हों, या इनमें से कोई किसी एक शेख हदीस के साथ आपको सफ़र करने का जो है मज़ा वो आया हो, आपने सफ़र किया उनके साथ? इन तीनों में से किसी एक के साथ मैंने सफ़र नहीं किया। किसी भी वक्त कोई ऐसा मौका मुझे ऐसा नहीं आया जिसके अंदर मैंने इन में से किसी एक के साथ सफ़र किया। लेकिन अब्दुल सलाम भुट्टी साहब के साथ एक मुख्तसर सा सफ़र हुआ था गाड़ी के अंदर। वो
بات یوں ہے کہ اس وقت میں مدرسے میں بھی داخل نہیں ہوا تھا. کوٹ ادو مادشنیا و سنا کے اندر ایک پروگرام تھا. اس پروگرام کے اندر بٹوی حافظ اللہ تعالیٰ کی استاد محترم کی ایک تقریر تھی. تو کوٹ ادو کی جو جماعت تھی انہوں نے، کیونکہ رستے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا تھا. کوٹ ادو شہر سے بیٹھ کے، وہ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر ہم اتر گئے اور وہ اپنے خطاب کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت مجھے ان کے بارے میں کوئی اتنی معلومات بھی نہیں تھی. یہ 2003 کا واقعہ ہے اور اس وقت غالباً 2003 تھی. تو اس وقت میں مدرسے میں بھی داخل نہیں ہوا تھا اور میری عمر بھی اس وقت کوئی 15-16 سال کے لگ تھی. اچھا شیخ صاحب، ایک اور سوال یہاں سے جان لیتے ہیں کہ آپ نے ان 3 شیوخ کی نگرانی میں پڑھانے کا شرف حاصل کیا ہے، تو آپ نے ان 3 شیوخ شیخ الحدیث عبدالمنان نورپور رحمۃ اللہ ہوں، یا شیخ عبدالرشید مجدد صاحب ہوں، یا شیخ عبدالسلام بٹوی صاحب ہوں، تینوں میں سے کس شیخ الحدیث کو زیادہ اپنے آپ میں مشرف پایا ہے؟ کیونکہ نورپور رحمۃ اللہ کے ساتھ کوئی مسلسل وقت نہیں گزرا. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، میں جامعہ محمدیہ پڑھاتا تھا، وہ وہاں ایک دن پڑھانے کے لیے آتے تھے، وہ بھی مختصر وقت کے لیے، عصر سے مغرب کے درمیان تک کا وقت. تو بٹوی حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی میں ایک مختصر سا عرصہ رہا، اور عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب کے ساتھ بھی. دونوں نے ہی کمال محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو اور دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. سب سے جو کہہ لیں دوستانہ ماحول کے ساتھ، جس کے ساتھ بہترین انداز سے وقت گزرا، یہ جب میرا وقت کم ہی گزرا ہے بٹوی حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن وہ باکمال گزرا ہے، شاندار وقت گزرا ہے. وہ ان کے اندر ایک خاصیت یہ ہے جس وجہ سے جو ہے انسان کو، ان کے شاگردوں کو ان سے بڑی جلدی لگاؤ ہو جاتا ہے. وہ کسی بھی مسئلے کے اندر عموماً یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ان کا یہ بنیادی قول ہے کہ کسی دوسرے کو بھی جینے کا حق دیا جائے. وہ اڑ نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں مفتی صاحب تسی بھی مفتی ہے، تھانوں بھی اللہ نے علم دیتا ہے، تے تھانوں یہ سمجھ آئیے تو مینوں یہ سمجھ آئیے، یہ کہہ کے وہ اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ان کے جو شاگرد ہیں ان کو ان سے زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ڈرتے نہیں ہیں، دوسرے کو بھی جینے کا حق دیتے ہیں مسائل کے اندر. ہمارے اندر عموماً یہ پایا جاتا ہے ایک چھوٹا سا ہے بالکل میرے جیسا ایک نکما آدمی، وہ ڈر جاتا ہے جو میں نے کہا یہی حق ہے، باقی تو ہے ہی نہیں، باقی سب آ رہے ہیں. تو یہ بات انتہائی غلط ہے. ممکن ہے ان کے پاس دلائل کے انبار ہوں اور ان دلائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہو. آپ کو ایک سمجھ آئیے، ایک حدیث کو دیکھ کے ان کو سمجھ آئی ہو کہ 8, 10, 15, 20 حدیث کو سمجھ کے ان کا فہم لے کے. تو بٹوی حافظ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے انتہائی باکمال شخصیت ہے. جی بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت سے نوازا. تو انشاءاللہ یہ علماء کے تعارف کا اور اسلاف کی یادوں کا سلسلہ ایسے جاری رہے گا. تو اب تک مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.